بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں یہ خبر شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو کیا واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی؟ اور اگر نہیں تو یہ شہرت کیوں عام ہو گئی؟ جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو پورا انڈ تک لازمی ضرور دیکھیے تاکہ علم میں اضافہ بھی اور ثواب بھی حاصل ہو۔ ناظرین، بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرہ میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر پر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج اور غصہ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیوی ابھی اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہے۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ کہا نہ کہا تھا نا میں نے، ہمیشہ اس بات سے میں نے ڈرایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو دوباری کے زینہ پر پاؤں لٹکے ہوئے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے، مگر بیٹا نہ گیا۔ تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ ناظرین، اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بے تابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتی، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہوتی۔ تیسرے مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریوں پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھرے آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چال بھری ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سلام کیا، اور سب سے اول تو یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے دلبدس کی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دبے ہوئے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی۔
میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں نے دیکھ کر رو دیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ روؤں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل حالت یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ کیسر و کسرہ کہ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہترین ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں سب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ ناظرین، یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات خوبصورت بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھا دیا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ حضور وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئی دار گدوں پر بھی نظر ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ ناظرین، ہم کو ہر حال میں اللہ جل جلالہ کے شکر ادا کرنی چاہیے اور اللہ جل جلالہ سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ جل جلالہ سے آخرت کی وسعت مانگیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دنیا کی وسعت سے آخرت کی وسعت بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایک خوبصورت جنت کو تیار فرمایا ہے، جس میں دنیا کی ہر طرح کی، ہر قسم کی انسان کے ارمان پورے ہو جائیں گے، چاہے وہ مکان کے برابر ہو، چاہے وہ ارمان دل میں یہ ہو کہ میری بیویاں ہو، چاہے وہ ارمان دل میں یہ ہو کہ میرے خوبصورت محلات ہو، چاہے ارمان دل میں یہ ہو کہ میں خوبصورت کھانا کھاؤں، یا جو میرے دل میں آئے وہ مجھے مل جائے۔ تو یہ سب ارمان اللہ جل جلالہ اس انسان کا آخرت میں پورا کرے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کے من چاہت زندگی گزارے۔ جو انسان اللہ جل جلالہ کے چاہت پر زندگی گزارے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو آخرت میں من چاہت زندگی عطا کرے گا۔ اگر انسان زندگی میں من چاہت زندگی گزارے گا تو پھر قیامت کے بعد
اس انسان کو رب چاہت کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ جیسا کہ کوئی انسان گناہ کرے تو اس کو اللہ جل جلالہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرے تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔